اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة امورنا خيرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا۔ آج پھر پہلے کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ترجمہ پہلے کی طرح سے مراد یہ ہے کہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ترجمہ زیادہ کریں گے لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے، آج پھر ٹائم تھوڑا بچا ہوا ہے۔ ایک دو باتیں یہ ہم جو نشست ہے نہج البلاغہ سے جناب امیر کا جو خطوط ہے مکتوب ہے خط 3 حصوں میں ہے نہج البلاغہ۔ پہلے خطبات ہیں، اس کے بعد مکتوبات ہیں، اور اس کے بعد کلمات قصار چھوٹے، ان کو حکم اور حکمت بھی کہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں جو خط ہیں جناب امیر کے، ان میں 31 نمبر خط ہے جو جناب امیر نے لکھا ہوا اس طرح ہے روایت میں کہ جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، حاضرین یا حاضرین جگہ تھی، وہاں رکے ہیں اور اپنے قلم سے لکھا ہے یہ خط، نام نہیں لکھا ہوا، بیٹا لکھا ہوا ہے، من الوالد الی الولد۔ یہاں پر میں پہلے درسوں میں یہ عرض کر دیا تھا کہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو جناب امیر کی شخصیت کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، جہاں انہوں نے لکھنے والے کی صفات بیان کی ہیں، وہاں جو سینسٹیو شیعہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جناب امیر فانی اور مقر للزمان، اور ادھر اپنے بیٹے کے جو صفات بیان کر رہے ہیں کہ عبد الدنیا تاجر الغرور، جو دنیا کا بندہ ہے، جو غرور کی تجارت کرنے والا ہے، تو یہ امام حسن کے ساتھ کیسے شایع نشان ہے یہ لفظ۔ تو عرض کیا تھا کہ یہ شخص کا شخص کو خط نہیں ہے، اگرچہ لکھنے والے علی ہیں اور مخاطب امام حسن ہے، یہاں عنوان کا عنوان کو خط ہے۔ اس میں توجہ فرمائی ہے کہ جب حیثیت بدل جائے تو احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ ایک وقت آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی مثلا جو رفیقہ حیات ہے وہ حتیٰ مطلب جو ہے فرینکنیس حتیٰ اپنے ماں بہن کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے شریعت میں، اس کے ساتھ جائز ہے، وہ آپ کو مخاطب کرے، وہ آپ کو پیار کرے، لیکن ایک دفعہ آپ مثلا ڈی ایس پی ہیں یا ایک مطلب چیف جسٹس ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف ہیں، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھلاؤ آپ کی بیوی ہے، لیکن جب اس آفس میں وہ آئی ہے تو اس کا وہ ایک عنوان کے ساتھ آئی کھڑی ہے۔ اب یہ شوہر نہیں بلکہ یہ چیف جسٹس کو مخاطب ہے، چیف آف آرمی سٹاف کو۔ احکام اور وہاں اور ہے، یہاں اور ہے، یہاں مطلب ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ مطلب اٹھنا ہوندہ نہیں تھے، کہاں کی پدی کہاں کی پدی کا شوربہ، یہ بیوی کہہ سکتی ہے شوہر کو مطلب، لیکن وہاں نہیں کہہ سکتی، وہاں وہ پدی نہیں ہے، وہاں وہ چیف جسٹس ہے۔ یہ فرینکنیس تھی ادھر، چونکہ شخص کے ساتھ مخاطب تھا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عنوان والد جو ہے نا، وہ اس کے وہی صفات ہیں جو جناب امیر نے والد کے بیان کیے ہیں۔ اس سے ایک ایسی فضا قائم کی ہے جناب امیر نے نا وصیت کرنے کی
کہ والد وہ ہے جو فانی ہے، جو زمانے کے تھپیڑوں کے سامنے عاجز ہے، جس کی عمر نہ چاہتے ہوئے گزر رہی ہے، اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور اس بیٹے کو لکھ رہا ہے جو وہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے جن تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، جو دنیا کا بندہ ہے، دنیا کا بندہ یعنی دنیا کی اطاعت کرنی پڑتی ہے اس کو، یعنی رات ہو جاتی ہے اس کا بس نہیں ہے، دن ہو جاتا ہے اس کا بس نہیں ہے، سردی آ جاتی ہے اس کا بس نہیں ہے، گرمی آ جاتی ہے اس کا بس نہیں ہے، بیمار ہو جاتا ہے نہیں چاہتا، صحت مند ہے نہیں چاہتا، چھوٹا بڑا کمزور، بہت سارے لحاظ سے یہ اس کے بس میں کچھ بھی، مصائب کے زد میں ہے، اسقام اور بیماریوں کی نشانے پر ہے۔ ایسے بیٹے کو، ایسا فانی اور عاجز باپ ایسے بیٹے کو جو محل حوادث ہے اس کو خط لکھ رہا ہے، وصیت کر رہا ہے۔ آگے یہ باپ اور بیٹے کے یعنی اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر کہا ہے کہ بیٹا میں اب یہ نہیں جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے کہتے پھر علی نے آ جانا تھا، کہتے ہیں اس باپ نے جب اس حادثے سے گزرا ہے تو میری اس حادثے نے رائے بدل دی ہے، میری سوچ پہ اس نے اثر کیا ہے، میں لوگوں کے امور نمٹانے کی بجائے اب مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے اپنی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور جو ہی میں اس طرف متوجہ ہوں کہ مجھے کیا کیا ضرورت ہے، جو میں لوگوں کے امور میں گم ہو کر اپنا بہت سارا کام پینڈنگ میں میرا پڑا ہوا ہے، تو پھر مجھے تیری فکر آئی ہے۔ پہلے کہا کہ تو چونکہ میرا جز ہے، اس لیے اپنے تمام اعضاء و جوارح کہا نہیں، بلکہ تو میرا کل ہے، تو میری زندگی ہے۔ میں نے پہلے دروس میں عرض کیا تھا کہ میں تو خود یعنی آپ خود بیٹھے باپ ہے، اکثر بندہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو اور مجبور ہو جاتا ہے، وہ مجبوریاں جو زمانے کے سامنے ہیں، بیماری کے سامنے ہمارا کوئی بس نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، فقر ہمارے اختیار میں نہیں ہے، غنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، عزت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ذلت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو پہلے تھی، اتنی چیزوں کے سامنے عاجز، اور پھر جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے نا، آپ یقین کریں کہ اگر آپ اکیلے ہوتے، اولاد نہ ہوتی، بہت ساری جگہوں پہ آپ کا کھول کے جو بندے جاب کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا بعض اوقات نا ایک جملہ سننا آفیسر کا، ضمیر یہ کہتا تھا کہ یہاں نا بے شک میں مر جاؤں لیکن یہ ذلت انسان حرم اللہ ہے، کعبہ جتنی اس کی مومن کی احترام ہے۔ پھر آ کے بتاتے ہیں کہ قبلہ نہیں جو میں بول سکا نا، ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ میں جواب دوں، پھر میری نگاہ گئی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے، میں تو روڈ پہ سو جاؤں گا، میں جیل میں چلا جاؤں گا، مجھے اندر سے غیرت کہتی ہے کہ اس زندگی سے جیل میں رہنا بہتر ہے، لیکن وہ جو چھوٹی سی بیٹی ہے نا گھر میں،
اس نے میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے، اب میں اس کو روتے نہیں دیکھ سکتا۔ جناب امیر اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، جو صاحب اولاد ہو گئے ہو، آپ کو دنیا کے حوادث نے بڑے بڑے درس دیے ہیں، آپ نے زندگی میں بڑی عبرتیں لیے بیٹھے ہو، بہت ساری چیزیں جن کی طرف پہلے متوجہ نہیں تھے۔ جوانی ایک ایسی ایج ہوتی ہے، ایسا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو بزرگ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ بعض چیزیں جو ہے نا جوانی میں بالکل یہ جو خواہشات اور جذبات کا ایک ہجوم سا تھا نا، بعض حقائق کو درک کرنے سے اب بڑے عاقل ہو گئے ہیں، بڑے سنجیدہ اور بڑی شائستگی آ گئی ہے 40-50 سال کے بعد۔ اس شائستگی کو جناب امیر کہتے ہیں کہ فوراً اپنے بیٹے اور بیٹی کی طرف منتقل کر لو۔ ابھی آپ کو جب نہیں تھا نا یہ علم، بصیرت، تو آپ نے اگر اس وقت آ جاتی پہلے تو آپ نے بہت کچھ کر لینا تھا جو نہیں کیا۔ ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں اگر ان حقائق سے اس وقت آگاہی ہوتی تو میں کہیں ہونا تھا۔ کہتے ہیں ابھی وقت ہے اپنے بچوں کو یہ منتقل کرو۔ ایک بات ترجمہ کرنا ہے، دوسری جو بات یعنی اب ترجمہ سارا آپ جا کے پڑھ لیں، میں چند جہاں سے پڑھنا تھا نا، میں نے ایک جملہ پڑھا تھا افلاطون کا۔ ایک کتاب ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی ایک شیخ طوسی ہیں، ان کو بھی کتابوں میں شیخ طوسی لکھ دیتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی شیعوں میں غیر شناختہ شدہ شخصیت ہے۔ یہ ہمارے علماء کی لسٹ میں وہ سائنسدان ہے جس کا مغرب کی کتابوں میں ذکر ہے۔ جو ہلاکو خان کے دور میں وزیر بھی رہا ہے، اور جس پر اکثر فقہا، جس لیے ہمیں زیادہ نہیں ہے نا، ان کے ذمہ ہے کہ اس نے بہت سارے سنی مروائے ہیں۔ وہ دور تھا جب شیعوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے تھے۔ ان کے پاس یعنی ان کے علم کی وجہ سے یہ ضرورت تھا حکومتوں کی، ان وزیر والا لباس پہنا تھا، ملا تھا ان کو۔ انہوں نے کچھ مطلب ہے، اب یعنی اس میں دونوں طرف سے ہیں، یعنی بعض وہ فقہا جو عد کیا نا کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرو، وہ ان کے ساتھ ناراض ہیں، یہ میں نے کہ لو جی یہ مطلب حکومت میں آ کر وہ شروع کر دی انہوں نے، تو ہیں ایسے، چونکہ ایسے لوگ تھے نا جو شیعہ کو حتیٰ مطلب کوئی نجس العین سے بھی بدتر چیز سمجھتے تھے، اور کوئی ان کی منطق نہیں تھی ان کی، بس چونکہ شیعہ ہیں ان کا قتل عام ثواب ہے، واجب ہے۔ تو ایسوں کو پھر انہوں نے جتنی طاقت ملی تھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کے ساتھ بھی ٹھیک کیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ گیا کدھر ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے اخلاق ناصری، اس کی ہسٹری ہے، یعنی میں نے پہلے شاید بیان کیا، پھر اس کی ایک تلخیص چھپی ہوئی تھی، اس کے آخر میں نا چونکہ اخلاق کی تھی تو یہ یعنی سقراط اور افلاطون اور ارسطو اور ابو علی سینا اور فارابی، یہ ان کا جو مغرب میں علم اخلاق ہے، فن اخلاق ہے، باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر ابھی بھی نہیں، یہ انقلاب کے بعد، امام خمینی کے انقلاب کے بعد اب قوم میں اخلاق پر کام ہوا ہے۔
وگرنہ ہمارا نجف کا حوضہ بہت محترم اور بہت بڑا. یہاں میں نے نجفی صاحب کو خود میں نے یہاں ان کو کہا کہ آپ نا مکارم اخلاق کی شرح لکھیں، تو انہوں نے کہا لکھی بھی ہے چھوٹی سی کتاب، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے شوق تھا خود اخلاق پڑھنے کا درسن. نہ سرگودے والے نجفی صاحب، ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر تلاش کی نجف میں کہ کوئی بڑا استاد جو ہے نا اخلاق کا اس کے پاس جاؤں. جو بڑا استاد تھا یا فقہ پڑھا رہا تھا یا اصول یا ادبیات. یہ حافظ صاحب خود یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے قبلہ یار شاہ نے صاحب نے اعلی اللہ مقام ہو کہہ کے بھیجا تھا کہ آپ نے فلسفہ پڑھنا ہے. کہتے میں ڈھونڈتا تھا فلسفے کا کوئی، چونکہ فلسفے کی مخالفت کرتے تھے فقہا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک استاد ملا جو زیر زمین پڑھاتا تھا فلسفہ چھپ کے. میں اس کے پاس گیا ایسے نا جیسے سراغ لگا کے، تو اس نے کہا کہ بیٹا اس شرط کے ساتھ کلاس میں آ سکتے ہو، پہلے مجھے حلف دو کہ بعد جا کے بتاؤ گے نہیں کیا درس ہو رہا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ افلاطون کا مجھے بہت اچھا لگا تھا. وہ اس نے اپنے شاگرد کو نا نصیحتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا ہر کسی کو شوق اور یہ انسانی فطرت میں ہے کہ آگے جاننا چاہتا ہے انسان. آگے جانے کے لیے ظاہر دنیا میں وسائل چاہیے. وسائل کچھ ہیں جو تیرے ذات سے باہر ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. میری آپ کو نصیحت اور وصیت یہ ہے، افلاطون نے کہا کہ وہ جو آپ کی ذات کے باہر ہے نا وسائل ترقی کے، ان پر اپنی زندگی ضائع نہ کر زیادہ. کچھ وسائل ہیں ترقی کے جو تیرے اندر ہیں، ان پر توجہ کر. ٹائم زیادہ ہو گیا، میں نے فضولیات بہت زیادہ بیان کی ہیں، تو آپ اب میرے ساتھ چلنا ہے. اس جملے کے مثال دے رہا ہوں چونکہ واضح ہو جائے وہ جملہ. پیسوں کے ساتھ ڈگری ملتی ہے نا، ڈگری وسیلہ ہے نا ترقی کا. اب آپ کو پتہ ہے کہ مغرب سے بھی ہمارے پاکستانی پیسوں کے ساتھ ڈگری لے آئے ہیں. ادھر بہت میرٹ پہ کام ہوتا تھا. ڈگری یہ باہر ہے انسان کی ذات کے اندر نہیں ہے. یونیورسٹی بڑی میں داخلہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے کہ اس سکول میں، کس کالج میں، بڑا کالج لاہور کا کون سا ہے مہنگا، نہیں پتا. چٹھا صاحب جو ہے نا امیر بندے ہیں ان کو نا مطلب یعنی مہنگا مطلب وہاں بے شک اندر باندر ناچ رہے ہوں. ہم نے وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے بڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ میری بیٹی وہاں جاتی ہے جہاں ڈانس بھی سکھایا جاتا ہے. یہ مسلمان اس پر اتراتے ہیں، متدینین اتراتے ہیں. کہیں سے میں نے پوچھا کہ اتنا مطلب کیوں خرچہ کیا بیٹی کے مطلب ڈگری پر. کہا کہ جو ہے اب سٹیٹس بن گیا. سٹیٹس یہ بن گیا کہ اب یہ کرے گی جاب. سحر MBBS تک جس بیٹی نے پڑھا ہے وہ تو اب اس کی عمر ضائع ہے نا کہ وہ گھر میں جا کر بچے کی تربیت کرے. اس لیے بچے آئندہ نسلوں کے پہلے پھر بھی مائیں جتنا ان کا پڑھی ہوئی تو نہیں ہوتی تھی دین، لیکن جو ان کے وہ فطرت ہوتی تھی وہ اپنے بچے کو. اب یہ جو رات کو آدھی رات آتی ہے ماں اور سارا دن بچہ پتہ نہیں کدھر ہوتا ہے، یہ بچہ تو ماں کے منہ پہ مارے گا.
انشاءاللہ جو ہے یعنی پیار سے جو ہے نا کوشش کریں کہ مطلب یعنی بات ان تک پہنچے. بہت ساری مطلب یعنی ہم آپ یعنی متوجہ کرنا جو یعنی بار بار ہمیں کرنا چاہیے. علم کمال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا MBBS سے بھی زیادہ بیٹی کو بڑا ہونا چاہیے. اویئرنیس ہے، زندگی کا علم ہے، زندگی کے حقائق ہیں جو پڑھتی ہے. لیکن کتنا بے غیرت ہے وہ شوہر جو پوچھ رہا ہے رشتہ ہونے سے پہلے کہ پڑھی ہوئی ہے، جاب کر سکے گی کہ نہیں. اس وجہ سے اس کو انتخاب کر رہا ہے کہ جاب کرے گی. اس شوہر کو میں کہہ رہا ہوں شرابی کو دے دیں، اس کو نہ دیں. شرابی کو بہت سخت یعنی ہے نا کہ شرابی کو نہ دیں، قتل کرنے کے برابر ہے بیٹی کو شرابی کو دینا. اس لیے شرابی کی کیا وہ دھوتو ہوا ہے، وہ جب کمانے کے قابل نہیں ہے تو یہ جو ابھی شادی سے پہلے کہہ رہا کہ یہ ڈگری لے کے آئے تاکہ اتنی تنخواہ ہو تاکہ میں نہیں، بیٹی پر ظلم ہے اصل. ایسے افلاطون نے کہا تھا کہ بجائے ڈگری، بجائے کالج، بجائے میرے نواز شریف کے ساتھ تعلقات ہوں. بڑے مومنین پھر کیا مطلب کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست کا دوست کا دوست کا دوست کی ماسی ہے شہباز شریف کے گھر کام کرتی ہے، لہذا میں بڑا وسائل ہے میرے پاس، میں عام آدمی نہیں ہوں. افلاطون نے کہا ان کو چھوڑ دے، ان کے پیچھے رہا تو ایک دن تو شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن دوسرے دن دیکھیں گے کہ ساری جوتیاں اور لتر اور میڈیا تیری طرف تیرے کارٹون بنا کے. یہ وسائل میرے نزدیک ویلڈ، کچھ وسائل ہیں ترقی کے تیرے اندر ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے تو کچھ بن. تو انجینئر ہو، تو ڈاکٹر ہو، تو سیاستدان ہو، یہ تیرے پیچھے آئیں گے، یہ تجھے رشتہ بھی دیں گے جن کے پیچھے تو نے بھاگ بھاگ کر زندگی گزار دی ہے، اور وہ تیرا سلام بھی نہیں لیتے. جناب امیر کہہ رہے ہیں اب تیرا دنیا سے جاننے والا بوڑھا باپ جو دنیا کے سامنے، دنیا کے تھبیڑوں کے سامنے عاجز ہے، میرا بیٹا تمہیں وصیت کر رہا ہے کہ اپنے دل پہ توجہ دے، اس دل کو زندہ کر، اس دل کو قوی کر. جب تیرے اندر وزن ہوگا نا تو آندھیاں چلیں گی نا. جب دیکھا جب آندھی چلتی، آندھیاں تو روک کوئی نہیں سکتا دنیا میں. اب بننا کیا چاہیے؟ اگر آپ پلاسٹک کی تھیلی ہیں تو دیکھیے درختوں پر، یہ اس کو ٹھہراؤ، اتنا سارا کنکر ہے، لاکھ آئیں گا سیلاب اور طوفان، اس کو کوئی ہلا. اپنے بیٹے کو دے وسائل. آپ نے کتنے آپ جن میں عرض کر رہا ہوں جو غلط ہم کر رہے ہیں. بیٹے کا مکان بنانے کی ہماری طرف بڑی اور ڈگری پر بڑی ہم نے خرچہ اور اپنی زندگی لگا دی ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے. مصیبت آ جائے تو برداشت کرنے کے قابل. بیٹی مشکل وقت ہمارے مجلسوں میں مطلب جو ہے نا یعنی اب مطلب ذاکر پڑھ رہا تھا کہ بی بی جڑکت قرآن مجید دا ورقہ پلٹیندی آئی تا بانیاں نوکرانیاں آ کے ورقہ پلٹیندی سن قرآن مجید دا. جب شہزادیاں شہزادے، چونکہ ہمارے نزدیک ویلیوز شہزادی اور شہزادہ ہونا ہے نہ. علی نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طرح
حسین نے اپنی بہن کو رات کو عاشور کی رات بیٹھ کر ذہن کو تیار کیا تھا کہ تو وہاں جا رہی ہے جہاں تیرا باپ فوج لے کر جانا چاہتا تھا شام فتح کرنے کے لیے. علی راستے میں ظاہراً ناکام ہو کر پلٹ آیا ہے، شہید ہو گیا ہے. جہاں تیرا بھائی حسن ہزاروں کی فوج لے کر جس شام کو فتح نہیں کر سکا، اس شام کو زینب تو نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ فتح کرنا ہے. اور کیا حسین کی بہن نے، کیا علی کی بیٹی نے. اس پر توجہ دو اپنی اولاد کی. یہ اپنی اولاد کے اندر کوالٹی پیدا کرو کہ زمانے کی مشکلات تو رہیں گی، یہ جب اس حوالے سے تیار ہو جائیں گے نا اندر سے، پھر آپ آج خدا نخواستہ بوڑھے ہو گئے، آپ نے اس کو کر دیا، وہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو اندر سے آپ نے مضبوط کر دی ہے اس کو زمانے کی کوئی چیز. دو لفظوں کا ترجمہ کرنے میں یہ چیز مطلب جہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے پڑھنا تھا. آئندہ انشاءاللہ جو ہے نا یعنی ایک کاپی بھی اس کی نکال لینا کہ آپ کے پاس ہو تو. وَأَصْلِ مَسْوَاكَ، اپنی قرارگاہ کی اصلاح کر. یہ دعاؤں میں بھی ہے کہ قرارگاہ کون؟ یہ دنیا قرارگاہ نہیں ہے. اس دنیا میں ایسے ہی کام کرو جیسے آپ دبئی میں جاتے ہو کہ کچھ لے آؤں وہاں سے تاکہ یہاں. دنیا میں ایسے آئے ہو، دنیا کو دبئی کی طرح ہی رکھو. یہاں بڑے بڑے گھر، یہاں اچھے کام کرو جس سے آپ کو کچھ آخرت کے لیے ملے. وہاں ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں عمل کام آنا ہے. وَلَا تَبِعْ آخِرَتَکَ بِدُنْیَاکَ، اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچ. یہ جو اتنا مجمع یعنی ویلنسیا میں جمعہ پر ہوتا ہے، اتنے ہی ویلنسیا میں ہے. یہ جو بہت سارے تو ایسے ہیں نا جو اعتقاد ہی نہیں نماز پر رکھتے شیعہ، جو کہتے ہیں سر بیٹی کو لینا تھا، آفس کا مسئلہ تھا، کسٹمر آ گئے تھے. یہ آخرت کو بیچ رہا ہے کس کے بدلے؟ دنیا کے بدلے. وَدَّعَ الْقَوْلَ مِمَّا لَا تَعْرِفُ، یہ بڑی دقیق اور چھوٹی چھوٹی باتیں. ابھی ان کو یعنی جو ہے نا جو نہیں جانتا نا اس بات کو نہ کر، چھوڑ دے اس موضوع کو. ایسے بات ہو رہی ہے کسی موضوع پر، میں نہیں اس پر درمیان میں ٹانگ اڑانا. یہ حکمت کے والخطاب فیما لم تکلف، جس کا تو مکلف نہیں ہے اس میں کیوں. میں نے یہ پہلے یہ بات ہو رہی تھی نا جمعہ کے ٹائم پر علی ولی اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا تشہد میں، اس کا میں مکلف نہیں ہوں. جب میں نہیں ہوں عالم دین، میں نے نہیں پی ایچ ڈی کیا کسی اسلامی سبجیکٹ میں. جناب امیر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں ایسا پاگل اور ہلکا انسان نہیں بننا. عزت اس وقت آپ کی محفوظ رہے گی. بہت ساری چیزوں کو جاننا کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ہر انسان جان سکتا ہے. معصوم ہو کر بعض اوقات اپنے بعض کام دوسرے جو یعنی پیغمبر اعظم مطلب ان کے پاس جو یعنی کٹنگ کرنے والا آتا تھا نا جوتا بنوانے کے لیے، اس کو وہ کہتے تھے نا جی اس لیے کہ ہر کام ہر ضروری نہیں ہے. جو نہیں آتا اس میں کہو نہ نہیں آتا، تعاون کرو. جو آپ کو آتا ہے اس کے ساتھ تعاون کرے. جس کو آتا ہے وہ کام وہ اس کے آپ
بائک ٹھیک کرنے بیٹھ جائیں گے نا آپ اس لیے مستری وہ اور خراب ہو جائے گا. کرتے ہیں نا. وَأَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ. اس راستے پر چل نہیں جس پر چل کے آگے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو. فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ مِّن رُكُوبٍ مِّنَ اللَّهِ. کہتے ہیں رک جانا اس میں پڑ جانے سے بہتر ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ. نیکی کا حکم دے اور خود بھی نیک بن. اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں انکر المنکر بیدک و لسانک. برائی سے اپنے لسان کے ساتھ بھی روک اور ہاتھ کے ساتھ بھی روک. ہمارے بچوں کی لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں, آپ کی لڑائیاں ہوئی نہیں ہیں. بھائیوں کے ساتھ لڑائی باپ کی جاگیر پر تو ہو گئی ہے. ایک لڑائی تو ہمارے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہوتی, اس لیے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا, میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ برا ہے, برے کو میں نے روکا ہے کہ نہیں کرنا, اس پر مجھ پر کیس ہو گیا ہے. نہیں ہے ایسا. اگر ایسے ہوتا, ہر شخص ہر بیٹا ایسے ہوتا, کالج میں یونیورسٹی میں ہر بیٹا ایسا ہوتا کہ بے یدے کا و بے لسانے کا برائی کو روک رہا ہوتا. کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ حالت ہوتی. پرپوز ہو رہا ہے, لڑکی لڑکے کو کر رہی ہے اور ادھر ویڈیو بن رہا ہے, دوسرے تالیاں لگا رہے ہیں. باین من فعلہ بجہدک جاہد فی اللہ حق جہاد لا تاخذک فی اللہ لومۃ لائم. یہ ترجمہ چھوڑ ہی دیں دو. اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے, ملامت گر کی ملامت کا خیال نہ کر. بہت سارے کام ہم نہیں کرتے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے. پھر لوگ کیا کہیں گے. پتہ ہے کہ بیٹی کو تعلیم کی ضرورت ہے, جہیز کی ضرورت نہیں ہے. تعلیم نہیں دے رہے, جہیز دے رہے ہیں, اس لیے کہ پھر لوگ. رخص الغمرات للحق حیث کان خذ الغمرات للحق حیث کان. علی کے جملے ہیں, ان سے گزرنا تھوڑی جو تفقہ فی الدین اول نفس کا علی تصبر علی المکروہ. یہ جملہ جو میں نے کی ہے نا تمہید, کہ جو مکروہ کا معنی ایک شریعت میں مکروہ جو دل نہ چاہتا ہو جدھر جانا. اپنے نفس کو جو ناملائمات ہیں ان کے ساتھ یعنی تصبر, یعنی اپنے آپ کو بڑا کر کے چٹان بنا کے ناملائمات کے ساتھ لڑنا سیکھ. صبر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا, رک جانا نہ. ایک ہدف, ایک ٹارگٹ پکڑا ہے, اس کے سامنے مشکلات ہے, باوجود مشکلات کے اپنے اچھے راستے پر چلتے رہنا. سبارہ ان بادلوں کو کہتے ہیں جو ہوا آئے تو ہلتے نہیں ہے. کہتے ہیں تصبر پیدا کر, ناملائمات کے اندر سے اپنے آپ کو سایک, ہاتھوں میں رسیاں لیے ہوئے وہ جو نانے کے روضے پر آدھی رات کو جاتی تھی,
وہ یزید کو کہہ رہی ہے جو کرنا ہے کر، سا یک ابذل جہدک انک لا تموت وحینا ولا تمحو ذکرنا، تیری جرت نہیں تو ہمارا ذکر مٹائے، تیری طاقت نہیں۔ یہ بیٹی کو اس طرح بنائے، بیٹا تو باپ کو کہہ رہا تھا کہ بابا موت کاروان کے پیچھے آ رہی ہے لیکن ہم حق کی طرف نہیں جا رہے۔ اکبر کہہ رہا اکبر اگر حق کی طرف جا رہے ہیں تو پھر موت کیا چیز ہے؟ ہم موت پر آئیں گے، موت ہم پر نہیں آئے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔